وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور ہم نے تو ہلاک کیا ہے بہت سی بستیوں کو جو تمہارے ہی ارد گرد آباد تھیں۔ میں وہ نقشہ بنا کے بھی آپ کو دکھا چکا ہوں کہ یہ تمام جو ہے احقاف، یہ گویا کہ مکے کے جنوب مشرق میں تھے۔ سمود کا علاقہ جو ہے مکے کے شمال میں تھا، اسی شمال کے رخ پر جو ہے پھر وہ مدین کا علاقہ، اور پھر یہ کہ ادھر ڈیڈ سی کے ساتھ ساحل پر اس کے بھی اب حال ہی میں خبر آئی ہے کہ اس کے بھی جو کھنڈرات وغیرہ ہیں وہ بحیرہ مردار، اس کے اندر پانی کے نیچے وہ موجود ہیں، ابھی ان کی تلاش ہو گئی ہے، وہ معلوم ہو گئے ہیں، انکشاف ہو گیا ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، ہم نے بہت سی بستیوں کو، شہروں کو ہلاک کیا جو تمہارے ارد گرد ہی تھی۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طرح ہم نے پھیر پھیر کر ان کو یہ آیات اپنی سنائی ہے تاکہ وہ رجوع کریں، پلٹیں، لوٹیں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، تو کیوں نہ مدد کی ان ہستیوں نے جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا سمجھا تھا کہ یہ معبود ہیں جو اللہ کی طرف ہم اللہ سے ہمیں قریب کر دیں گے، ہمیں تقرب اللہ کا ہمارا ضرورت، ہمیں جو ہے وہ درجے حاصل کر دیں گے، اس کا ذریعہ بن جائیں گے۔ بل ضلوا عنہم، جب وہ عذاب کا وقت آیا وہ سب گم ہو گئے، ہوا ہو گئے، خواب تھا جو کچھ کو دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ وذالک افکہم، یہ تو اصل میں ان کی من گھڑت باتیں تھیں، ان میں حقیقت کوئی تھی ہی نہیں۔ وما کانوا یفترون، اور جو کچھ بھی افطرا وہ کر رہے تھے وہ تھا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا، اب وہ واقعہ آ رہا ہے جس کا میں نے آج شروع میں تذکرہ کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ واقعہ جو ہے جب کہ حضور گئے تھے طائف، اور طائف سے جب واپس آ رہے تھے تو آپ نے نخلا، ایک مقام ہے وادی نخلا، اس میں چند دن قیام کیا مکے جانے سے پہلے۔ اور چونکہ دل گرفتہ تو بہت تھی جب آپ طائف سے واپس آئے ہیں، طائف میں جو کچھ بیتی تھی وہ آپ کو معلوم ہے۔ بہرحال وہاں آپ فجر کے وقت ایک روز نماز فجر کی پڑھ رہے تھے اور قرآن مجید پڑھ رہے تھے، اس میں قرآن الفجر ہم پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز میں طویل قرات ہوتی ہے۔ تو ایک امام، ایک مقتدی، امام تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مقتدی تھے حضرت زید بن حارثہ، آپ کے منہ بولے بیٹے، آپ کے آزاد شدہ غلام۔ اس وقت یہ ہے کہ وہاں سے گزر ہوا کچھ جنوں کی ایک جماعت کا، اور وہ ٹھہر گئے، چھٹک کر کھڑے ہوئے، اور وہ سنتے رہے قرآن، حضور پڑھ رہے ہیں وہ سن رہے ہیں۔ تو اس پر وہ ایمان لائے، اور پھر جا کر اپنی قوم میں انہوں نے فوراً تبلیغ شروع کر دی۔ تو یہ بات ہمارے لیے بڑی عبرت کی بات ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے ایک ہی دفعہ قرآن سنا، ایمان بھی لے آئے اور فوراً مبلغ بن گئے اس کے۔ لیکن ہم جو ہے سنتے ہیں اور ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو بڑا قابل غور ہے یہ مقام قرآن مجید کا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور جب کہ ہم نے آپ کی طرف متوجہ کر دیا اے نبی جنوں کی ایک جماعت کو، یستمعون القرآن، کہ وہ قرآن سننے لگے۔ فلما حضروہ، جب وہاں وہ پہنچے، قالوا انصتوا، انہوں نے کہا چپ ہو جاؤ، خاموش رہو، سنو، توجہ سے سنو۔ اب دیکھیے جو بات قرآن مجید میں آئی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ ان جنات میں سے تھے کہ جو طبعاً نیک تھے، شریف تھے، اس اعتبار سے ان کے اندر وہ جو مادہ تھا وہ موجود تھا، بلکہ آگے چل کر معلوم ہوگا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان پر گویا کہ وہ اہل کتاب جنات تھے۔ تو انہوں نے جب سنا تو بڑی توجہ کے ساتھ جو ہے وہ سننے لگے، اور کہا خاموش ہو جاؤ، سنو توجہ سے۔ فلما قضی، تو جب وہ آپ کی قرات ختم ہو گئی، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، تو فوراً اپنی قوم کی طرف پلٹے انہیں خبردار کرنے کے لیے۔ اور کیا کہا انہوں نے؟ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، معلوم ہوا موسیٰ کے ماننے والے تھے۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے کتاب سنی ہے جو نازل ہوئی ہے اب موسیٰ کے بعد، کتاب جو نازل ہوئی ہے موسیٰ کے بعد وہ قرآن ہی ہے۔ اگرچہ ہم مانن کہہ دیتے ہیں عرفاً، وہ انجیل کو بھی کتاب، لیکن کتاب کا لفظ میں نے بارہا آپ کو بتایا ہے کہ شریعت کے لیے آتا ہے، کتاب قوانین کے لیے آتا ہے، کتب علیکم کتب علیکم کتب علیکم، نماز بھی ہے کتابم موقوتا، عدت کے لیے آیا حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، تو شریعت کے احکام کے لیے جو ہے وہ اصل میں یہ لفظ خاص ہے۔ تو تورات چونکہ شریعت کی حامل تھی، اور قرآن پھر شریعت دوسری جو آئی ہے موسیٰ کی شریعت کے بعد وہ شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ ظاہر بات ہے کہ ان کے علم میں ہوگا کہ حضرت عیسیٰ بھی آئے اور وہ ایک کتاب تو لائے، لیکن یہ کہ اس میں شریعت نہیں۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، یعنی تورات، یہدی الی الحق، اور یہ رہنمائی کر رہی ہے حق کی طرف، وَإِلَىٰ طَرِیقٍ مُسْتَقِیم، اور ایسے راستے کی طرف جو بالکل سیدھا ہے۔ صراط مستقیم، صراط بھی راستہ، طریق بھی راستہ،
سبیل بھی راستہ، سوا سبیل سیدھا راستہ، صراط مستقیم سیدھا راستہ، طریق مستقیم۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہو، مانو، ایمان لاؤ۔ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم، تو ان پر ایمان لاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے گناہوں کو بخش دے، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں بچا دے عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے۔ ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بموجد فی الارض، اور جو نہیں لبیک کہتا اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار پر، تو وہ پھر فلیس بموجد، وہ اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکے گا، شکست نہیں دے سکے گا زمین میں۔ ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور نہیں ہوں گے اس کے لیے کوئی ایسے اس کے رفیق اور اس کے پشت پناہ اور مددگار جو اسے اللہ کی پکڑ سے بچا سکے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ تو گویا کہ کھلی گمراہی کے اندر ہوں گے۔ اب یہ بات جو ہے جیسا کہ میں نے اس کے قابل غور ہے ہمارے لیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ داعی جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا وہ اللہ کے نبی ہوتے تھے۔ اب حضور کے بعد اب داعی جو ہوں گے وہ امت میں سے ہوں گے، کوئی اٹھے گا اللہ کا بندہ، پھر دین کی دعوت دے گا، پھر قرآن کی طرف بلائے گا، پھر لوگوں سے کہے گا کہ آؤ چلو اس راستے پر چلو، اللہ کے دین کا راستہ یہ ہے، اقامت دین کی جد و جہد میں لگو، اس کے لیے اپنے تن بندھن لگاؤ۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا سوائے ان کے جو دجال ہیں، جھوٹے نبی ہیں جنہوں نے دعوے کیے ہیں، وہ تو چھوڑ دیجیے ان کو، لیکن نبی نہیں آنے والا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ لیکن دعوت اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، اس کا سلسلہ بند نہیں ہوا، بلکہ اب تو اس امت کے ذمے بحیثیت مجموعی وہ ذمہ داری لگا دی گئی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمہارے ذمے ہے۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا؟ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی اور وہ تھکا نہیں، ہارا نہیں اس سے، ان کی تخلیق سے، یعنی جیسے کہ سورہ قاف میں ہم پڑھیں گے افعینا بالخلق الاول، کیا ہم عاجز آ گئے ایک دفعہ بنانے کے بعد؟ ہماری ساری جو بھی کریٹو ایکٹیویٹی تھی اور کریٹو پوٹینشیل ہمارا ختم ہو گیا، ایگزاسٹ ہو گیا، ہم دوبارہ نہیں بنا سکتے تمہیں؟ تو لم یا بخلقہن، وہ عاجز نہیں آ گیا ان کی تخلیق سے، اب اس کی جو خلاقی کی قوت ہے وہ ختم نہیں ہو گئی ہے۔ بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا وہ قادر نہیں ہوگا اس پر کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ بلا، کیوں نہیں، انہ علی کل شیء قدیر، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ویوم یعرض الذین کفروا علی النار، اور جس روز کے پیش کیے جائیں گے یہ کافر آگ پر، الیس ھذا بالحق، اس وقت سوال کیا جائے گا یہ ہے حق، یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ تم ڈھکوسلا کہتے تھے، تم کہتے تھے کہ ایسی ہمیں دھونس دی جا رہی ہے، کوئی جہنم وغیرہ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جزا و سزا نہیں، کوئی باس بعد الموت نہیں، الیس ھذا بالحق، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار تیری قسم یہ حق ہے۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اللہ فرمائے گا اب چکھو اس عذاب کا مزہ اپنے اس کفر کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو، فاصبر۔ اب آخری بات حضور سے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے اولو العزم رسول آپ سے پہلے صبر کرتے رہے۔ یہ اولو العزم من الرسل عام طور پر خیال یہ کہ 5 ہیں، بعض حضرات 7 شمار کرتے ہیں، حضرت ہود حضرت صالح کو بھی شامل کرتے ہیں، لیکن 5 پر چونکہ اسی سلسلہ سور کی صورت ہے سورہ شورى جس میں 5 کا ذکر ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، یہ اولو العزم من الرسل ہیں۔ اور اس میں جو یوں سمجھیے کہ عزم اور صبر کا معاملہ جو ہے اس میں حضرت ایک اعتبار سے حضرت نوح سب سے آگے ہے، 950 برس تک جو ہے انہیں صبر کرنا پڑا، فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما۔ اور ایک ذاتی تکلیف اس میں حضرت ایوب علیہ السلام، ان کو جو کوفت ذاتی تکلیف، بیماری، نہایت ہی تکلیف دہ بیماری، تو اس میں ان کا صبر ایوب اس اعتبار سے مشہور ہے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے اولو العزم پیغمبر صبر کرتے رہے، ولا تستعجل لہم، اور ان کے لیے جلدی نہ کیجئے۔ کیا مطلب؟ یہ خیال جو کبھی شاید حضور کے دل میں بھی آ جاتا ہو، لیکن یہ کہ دوسرے مسلمانوں کے دلوں میں آنا تو بالکل قرین قیاس ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا کیوں نہیں؟ یہ کس طریقے سے
بلال کو کیسے مار رہا ہے یہ امیہ ابن خلف، اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ چھل کیوں نہیں کر دیتا؟ وہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ اور اس قوم کو کب تک یہ مہلت دی جائے گی؟ کیوں نہیں ان پر عذاب آ جاتا جیسے کہ عذاب آیا تھا پچھلی قوموں کے اوپر؟ فرمایا نہیں، ولا تستعجل، پچھلی سورت بھی اسی پر ختم ہوئی تھی کہ اے نبی اہل ایمان سے یہ کہیے کہ ذرا ان کو ابھی معاف کریں، ابھی ان کو کچھ عرصے کے لیے، چونکہ جو ہمارا ابھی فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی وہ وقت عذاب کا نہیں آیا ہے، تو ابھی یہ ذرا درگزر کرتے رہیں۔ وہی بات یہاں خاص طور پر واحد کے صیغے میں خطاب کر کے حضور سے کہی جا رہی ہے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، ان کے لیے جلدی نہ کیجیے، کانہم یوم یرون ما یوعدون، جس دن کے یہ دیکھیں گے اس عذاب کو، جب عذاب آئے گا تو ایسے محسوس کریں گے لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، کہ نہیں رہے تھے مگر دن کی کسی ایک حصے میں، ایک گھڑی دن کی صرف۔ بلاغ یہ ہے پہنچا دینا، ھذا بلاغ، لیکن ھذا یہاں پر محذوف ہو گیا، ھذا بلاغ، بلاغ یہ پہنچا دینا ہے۔ فہل یہلک الا القوم الفاسقون، تو ہلاک تو وہی کیے جائیں گے، کون ہلاک کیا جائے گا سوائے ان کے کہ جو نافرمان لوگ تھے۔